اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکے۔ میرا نام فارینہ ہے۔ ان دنوں میں 19 سال کی تھی جب ایک روز اچانک خبر ملی کہ میرے چاچا چاچی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ چاچا چاچی کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام میر چاکر تھا۔ چچی کی موت کے بعد ابا اسے گاؤں سے شہر ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ میر چاکر جب ہمارے گھر آیا ہر وقت رویا کرتا تھا۔ اس کا صدمہ بہت بڑا تھا۔ اس نے ماں باپ کو کھویا تھا۔ میں اسے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتی تھی، اس لیے اس غم کے موقع پر میں اسے گلے لگا کر تسلی دینے لگتی، اس کے آنسو پوچھتی، اسے کہتی کہ تم میری امی کو ہی اپنی امی سمجھ لیا کرو۔ جب وہ چچی کو یاد کر کے سسکیاں بھر بھر کے امی پکارتا تو میرا اور امی کا دل کٹ سا جاتا۔ میرے چچا نے ہر چیز اس کے نام کر رکھی تھی۔ گاؤں میں اچھی خاصی زمین تھی جو انہوں نے ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ سال بعد مہینے بھر کے دانے اور اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی۔ اس کے اخراجات کے ساتھ ہمارے گھر کے بھی کئی اخراجات پورے ہونے لگے۔ میرے والد کا کاروبار بس مناسب سا تھا۔ ہم بمشکل ہی اپنی ضروریات پوری کر پاتے تھے، لیکن اب تو جیسے ہمارے گھر میں بہت سی سہولیات آنے لگی تھیں، کیونکہ زمینوں کی کاشت کا سارا پیسہ ابا کے پاس آتا تھا۔ میں BA کے آخری سال میں تھی۔ کھانے کی ذمہ داری امی نے میرے سر پر ڈال رکھی تھی، اس لیے کالج سے آتے ہی امی کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹھانے لگتی۔ میر چاکر اسکول سے آتا تو آتے ہی وہ سیدھا کچن میں میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں اسی وقت اس کے لیے روٹی بنا رہی ہوتی تھی۔ وہ بڑے لاڈ سے پوچھتا، میرے لیے کیا بنا رہی ہو؟ میں اسے کہتی کہ پہلے اپنے کمرے میں جاؤ اور نہا دھو کر آؤ، تم کیا سیدھے کچن میں چلے آتے ہو؟ تو میری بات پر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگتا کہ اس لیے کہ اسکول سے آنے کے بعد مجھے سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کو کیا پتا آپ میرے لیے کیا ہیں؟ شاید وہ مجھ سے اس لیے اتنی محبت کرنے لگا تھا کہ اس کے ہر غم میں نے اس کے آنسو پونچھے تھے۔ 1 سال ہو چکا تھا اسے ہمارے گھر میں رہتے ہوئے۔ اب تو وہ 10ویں جماعت میں آ چکا تھا، اس لیے اسے میری شاید عادت سی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا بھی دل اس کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ میں اسے بالکل چھوٹے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی، لیکن مجھے اس کی محبت کی شدت کا اندازہ اس وقت ہوا جب میرا خالہ زاد کزن خالہ کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ وہ مجھ سے بڑا تھا اور بچپن سے ہی امی اور خالہ نے میرے رشتے کی بات کر رکھی تھی۔ اس بات کا علم مجھے اور میرے کزن عمیر کو بھی تھا، اس لیے ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی جذبات ہمارے درمیان بھر چکے تھے۔ اس کی نوکری لگی تو خالہ مٹھائی لیے عمیر کے ساتھ ہی ہمارے گھر پہنچ گئی۔ عمیر کافی وقت کے بعد ہمارے گھر آیا تھا۔ میں کچن میں چائے کا اہتمام کر رہی تھی۔ میر چاکر بھی کچن میں آ کھڑا ہوا۔ آج سب کچھ عمیر کی پسند کا بنایا تھا۔ میں میر چاکر سے ہی باتیں کر رہی تھی جب عمیر مٹھائی لے کر کچن میں ہی آ گیا۔ اسے دیکھ کر میری نظریں حیا سے خود بخود جھک گئیں۔ میں ڈبے میں سے مٹھائی اٹھانے لگی تو عمیر نے وہ پیچھے کر لیا، پھر اس میں سے ایک برفی اٹھا کر میرے منہ کے قریب کر دی۔ میرے ہاتھ سے کھاؤ، مجھے اچھا لگے گا۔ آج تو ویسے بھی امی خالہ سے بہت خاص بات کرنے آئی ہیں۔ عمیر کی بات اور کرنے کے انداز نے مجھے شرمانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے تھوڑی سی برفی اس کے ہاتھ سے کھا لی تھی، پھر عمیر کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے چائے کوپوں میں ڈالنے لگی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میر چاکر کو عمیر کی باتیں رویہ برا لگ جائے گا۔ عمیر میرے پاس ہی شیلف سے ٹیک لگائے کھڑے مجھ سے کہنے لگا، فارینہ پوچھو گی نہیں امی کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ میں جانتی تھی عمیر کو بس اپنی نوکری لگنے کا انتظار تھا۔ یقیناً اب بات شادی کی ہونی باقی تھی، لیکن میں انجان سی بن گئی۔ عمیر کی نظریں میرے دل کی دھڑکنوں کے تار بجنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا، کس خاص کام کے لیے آئی ہیں؟ عمیر مسکرانے لگا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے۔ پتہ ہے فارینہ، میں نے نوکری لگتے ہی امی سے کہہ دیا تھا، اب میرے صبر کا اور امتحان نہ لو، میری فارینہ کو میرے گھر لانے کا انتظام کریں۔ عمیر کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ جب میر چاکر کے چلانے کی آواز پر ہم دونوں ہی اپنے خیالوں سے باہر آئے۔ گرم تیل نہ جانے کیسے میر چاکر کے ہاتھ پر گر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کا ہاتھ کافی جل گیا تھا۔ تم بھی نہ فارینہ، کیا ضرورت تھی بچے سے کام کروانے کی؟ جا کر برنول لے کر آؤ۔ اب عمیر کو بھی میر چاکر کے ہاتھ کو دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ وہ منہ بند کیے بس ضبط سے گزر رہا تھا، اس لیے تیزی سے کچن سے نکل کر امی کے کمرے سے ٹیوب لے آئی۔ امی اور خالہ بھی میر چاکر کے لیے پریشان ہونے لگیں۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، درد ہو رہا ہے؟ اسے یوں روتا دیکھ کر میری آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ مجھے بھیگی آنکھوں سے دیکھ کر بولا کہ ہاں بہت درد ہو رہا ہے، اتنا کہ سہ نہیں جا رہا۔ پتہ نہیں اس کے لہجے میں کیا تھا، کچھ پل تو مجھے بے کل سا کر گیا۔ سبھی میر چاکر کے ساتھ لگ گئے۔ نہ ٹھیک سے کسی نے کچھ کھایا تھا، نہ ہی خالہ نے کوئی بات کی تھی۔
خالہ اور عمیر بھی میر چاکر کے ساتھ ہوئے حادثے کو لیے اپنے دل میں ہی ہمدردی ہی رکھتے تھے۔ خالہ جانے سے پہلے امی سے کہنے لگی کہ میں ایک بہت ہی خاص کام سے آئی تھی، لیکن میر چاکر کی تکلیف نے تو ساری سوچ بوجھ ہی گم کر دی۔ لیکن اگلی بار ساری رسومات کے ساتھ فارینہ کو عمیر کے نام کی انگوٹھی پہنانے آؤں گی۔ مجھے اس وقت اس بات کو لے کر ذرا بھی خوشی نہیں ہو پائی، کیونکہ میری ساری توجہ گھر آئے تو میر چاکر کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پڑتی۔ رات ہوئی تو مجھے اپنے ہاتھ سے اسے کھانا کھلانا پڑا۔ نہ جانے کیوں اس کی نظریں مسلسل مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ یک ٹک وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پہلی بار نہ جانے کیوں مجھے اس کی نظریں الجھن ہوئی تھی۔ پہلی بار یہ جی چاہا وہ مجھ سے اپنی نظریں ہٹا لے۔ میں نہیں جانتی تھی اس کی نظروں میں کیا تھا، لیکن میں مسلسل ایک الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ جاری سا ہونے لگا تھا۔ میر چاکر کی باتیں مجھے عجیب سی کشمکش میں ڈالنے لگی تھیں۔ مجھ سے کہتا تھا فارینہ جی دعا کریں میں جلدی سے بڑا ہو جاؤں۔ میں اس کی بات سے حیرت سے مسکرانے لگی۔ میں نے کہا تم بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ کہنے لگا اپنے ابا کا سارا کام سنبھالوں، بہت سارا پیسہ کماؤں، میر بھائی سے بھی زیادہ۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اور پھر کیا بتاؤں، کبھی آپ کو پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کو عمیر بھائی اور مجھ میں کون زیادہ اچھا لگتا ہے؟ اس کے سوال نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں کیسے اپنے منہ سے عمیر کا نام لے سکتی تھی؟ ہم لڑکیاں تو منگیتروں اور شوہر کا نام لینے میں بھی شرم محسوس کرتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ تم میرے لیے چھوٹے بھائی جیسے ہو اور عمیر میرے منگیتر ہیں۔ لیکن وہ بدحواس سا ہونے لگا کہ میں اسے بتاؤں کہ مجھے ان دونوں میں سے کون زیادہ پسند ہے۔ میں اس کے سامنے عمیر کا نام نہیں لے سکتی تھی، اس لیے کہہ دیا کہ مجھے تم بہت اچھے لگتے ہو، حد سے بھی زیادہ۔ یہ بات میں نے ایسے ہی کہی تھی جیسے کوئی بڑی بہن چھوٹے بھائی سے کہتی ہے۔ میری بات سن کر اس کا چہرہ کھلکھلا اٹھا۔ کہنے لگا میں جانتا تھا، جب میں آپ کو اتنا چاہتا ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کو مجھ سے محبت نہ ہو؟ اس کی بات مجھے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس کی نظریں۔ میں نے ہمیشہ اسے چھوٹا بچہ ہی سمجھا تھا، اس لیے اس کے لیے ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میر چاکر نے 10ویں جماعت میں بہت اچھے گریڈ سے پاس کی تھی۔ خالہ اس بار میرے لیے منگنی کا سارا سامان لے کر آئی تھی۔ میری سہیلیوں نے مجھے بہت اچھا تیار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میر چاکر چپ سا تھا۔ منگنی کی رسم گھر پر کی گئی تھی۔ میں تیار ہو کر عمیر کے برابر میں بیٹھی تو میر چاکر کچھ دیر تو مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ میری نظر بھی بار بار اسی پر اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ سی ہونے لگی۔ جب عمیر نے مجھے انگوٹھی پہنانے کے لیے میرا ہاتھ تھاما تو میر چاکر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں جانتی تھی اسے میرے جانے کا دکھ ہے۔ منگنی ہو رہی تھی اور 1 سال بعد شادی بھی تھی، اس لیے میر چاکر اداس ہو رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوا تو سب مہمان جانے لگے۔ جب عمیر کی فیملی جانے لگی تو عمیر کی بہن نے مجھے الگ سے ایک گفٹ پیک دیا۔ کہنے لگی عمیر بھائی تو آپ کا دیوانہ ہو گیا ہے، ان کا تو بس نہیں چلتا، کیا کچھ نہ آپ کے لیے خرید لیں۔ یہ بھی انہوں نے دیا ہے آپ کے لیے، گولڈ کی چین ہے جس پر عمیر لکھا ہے۔ کہنے لگی فارینہ سے کہنا ہر وقت اسے پہنے رکھے۔ میں شرما کے اپنی نن سے وہ پیکٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ لوگ بھی جا چکے تھے اور میں بہت خوش تھی۔ وہ چین بھی میں نے اپنے گلے میں پہن لی۔ ایک لڑکی کے لیے شاید یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے اس قدر چاہتا ہے۔ ابھی میں وہ چین ہی گلے میں دیکھ رہی تھی جب عمیر کی کال آنے لگی۔ میں نے مسکرا کر اس کا فون اٹھایا۔ اب تو عمیر کی باتیں میرا دل چرانے لگی تھی۔ ان کی ہر بے قراری کا ذکر مجھ سے کرنے لگے تھے۔ ان کی باتوں کا سحر تھا کہ میں میر چاکر کو اکثر نظر انداز کر گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رو رہا ہوگا، لیکن اس وقت مجھے عمیر کی باتوں میں دلچسپی تھی۔ کہنے لگے مجھ سے صبر کا امتحان نہیں دیا جاتا۔ میں تو امی سے کہنے لگا ہوں کہ چند ماہ میں ہی شادی کی تاریخ رکھ لوں، ورنہ میں فارینہ کو بھگا کر لے جاؤں گا۔ ابھی میں عمیر سے بات کر رہی تھی کہ مجھے شور کی آواز سنائی دی۔ شیشے کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں فوراً فون بند کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ شور میر چاکر کے کمرے سے آ رہا تھا۔ امی ابو بھی منگنی کے فنکشن سے تھکے ہوئے تھے، اپنے کمرے میں سو چکے تھے، اور اب میر چاکر کے کمرے سے شور سن کر وہ بھی لانچ میں آ گئے۔ میرے والد نے میر چاکر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ چلا چلا کر رو رہا تھا اور اپنے کمرے میں موجود شیشے کی چیزوں کو پٹک پٹک کر توڑ رہا تھا۔ کہہ رہا تھا میں خود کو ختم کر لوں گا، آپ لوگ میری فارینہ جی کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ یہ سن کر تو میری رنگت ہی اڑ گئی کہ کہیں وہ خود کو کچھ کر نہ بیٹھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے اپنی قسم دے کر کہا کہ دروازہ کھولو۔ کہنے لگا نہیں کھولوں گا، آپ کو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے، اسی لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ جب میں مر جاؤں گا
تو شوق سے شادی کر لیجیے گا۔ اس کی باتیں اور جنون دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میں بھی یہی سمجھ رہی تھی، اس کو میرے دور جانے کا دکھ ہے کہ میرے بعد وہ اکیلا ہو جائے گا۔ اسے ایک دوست، ایک بہن کی ضرورت تھی، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ وہ اندر سے چلا کر بولا تھا۔ میری والدہ بھی رونے لگی۔ اس کے جنون کا ہی رنگ تو ہم نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میں رونے لگی کہ تمہیں میری قسم ہے، تم خود کو کچھ نہیں کرو گے۔ دروازہ کھولو میر چاکر۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کا بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے منت سماجت کی، تب جا کر اس نے اپنا دروازہ کھولا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا، آنکھیں سرخ، ناک سرخ۔ مجھے روتے دیکھ کر بے اختیار میرے گلے لگ گیا اور مجھے اپنے نیچے ایسے بھینچ لیا کہ اگر وہ مجھے چھوڑ دے تو میں کہیں بھاگ جاؤں گی۔ اس کا دل اس وقت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ کہنے لگا، اتار پھینکی اپنی انگوٹھی۔ وہ شخص ہوتا کون ہے آپ سے شادی کرنے والا؟ کسی چھوٹے بچے کی طرح وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میری والدہ آگے بڑھی اور میر چاکر کو مجھ سے دور کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ ان کے ساتھ بھی لگ کر رو رہا تھا۔ کہنے لگا، خدا کے لیے تائی امی، میرے ماں باپ کو اللہ نے مجھ سے چھین لیا، میری فارینہ باجی کو مجھ سے مت چھینیے۔ میری والدہ اسے سہلاتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ میں واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو اس قدر پریشان تھی کہ بیان سے باہر تھا۔ ہو کیا گیا تھا میر چاکر کو؟ کیوں اس طرح سے کیوں کر رہا تھا؟ ابھی میں اسی الجھن میں تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون پکڑا تو عمیر کی کال تھی۔ میں اس وقت جس ذہنی الجھن کا شکار تھی، عمیر سے رومانوی باتیں نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں اس سے کہہ دوں گی کہ مجھے نیند آ رہی ہے، کسی اور دن بات کروں گی، لیکن میرے فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، کب سے تمہیں مسلسل فون کر رہا ہوں۔ اچانک فون بند کر کے کہاں چلی گئی تھی؟ پہلی بار ان کا لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے کیا بتاتی میں کس الجھن میں مبتلا ہو چکی ہوں۔ میں نے کہا کہ امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ان سے جھوٹ بولنا پڑا، یہی بہانہ مجھے اس وقت سوجا تھا۔ یہ سن کر عمیر چپ سے ہو گئے، پھر اپنے رویے پر معذرت کرنے لگے۔ امی کی خیریت پوچھنے لگے، مجھ سے باتیں کرنے لگے، لیکن میں ذہنی انتظار کا شکار ہو چکی تھی۔ ایک طرف عمیر جلد شادی پر بضد تھے، دوسری طرف میر چاکر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کے پاس نہیں رہ سکتی۔ آخر مجھے کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی عمیر سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ رشتے کا تقاضا ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ میرا منگیتر تھا، پھر مجھے چاہتا بھی بہت تھا، مگر قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک ایسا حادثہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ میری زندگی ہی بدل کر رہ گئی۔ میری شادی کی تاریخ پکی ہو چکی تھی، مگر اچانک عمیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ان کی ٹانگ بری طرح سے متاثر ہوئی تھی، اس پر پلستر چڑھ چکا تھا، ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ اس وقت میر چاکر ہی تھا جو میرے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میری شادی بھی دھرے کی دھری رہ گئی۔ عمیر کی نوکری چھوٹ گئی، ابو کے کام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، سب سے چچا کی زمینوں سے پیسے آنے لگے تھے۔ ابو نے اپنے کام پر توجہ دی نہیں تھی۔ عمیر کی ٹانگ کا آپریشن کروانا بہت ضروری تھا، لیکن خالہ کے حالات ایسے نہ تھے۔ پھر ابو نے سوچا کہ اگر میر چاکر اپنی زمینوں کا کچھ حصہ بیچ دے تو اس سے عمیر کا آپریشن بھی ہو جائے گا اور میری شادی بھی۔ اس لیے جب یہ بات مجھ سے میری والدہ نے کہی تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میں نے کہا، امی، میں اس کو بھائی سمجھتی ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امی نے کہا، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس، عمیر کا آپریشن بہت ضروری ہے جس پر لاکھوں روپے چاہیے۔ میں نے کہا، میر چاکر مجھے بہن سمجھتا ہے، آپ کیوں ہمارا امتحان لے رہی ہیں؟ امی کہنے لگی، بس نکاح ہی تو کرنا ہے، چند دن بعد پاور آف اٹرنی تمہیں مل جائے گی تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، عمیر کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے۔ امی کہنے لگی، خود بے حد مجبور ہے، اسے سب بتا دیا ہے۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا تھا میر چاکر بھی مجھ سے مجبوراً نکاح کر رہا ہوگا۔ نکاح میں نے سادہ سے لباس میں کیا تھا کیونکہ یہ صرف نکاح تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن نکاح کے چند دن بعد میر چاکر مجھ سے کہنے لگا، فارینہ جی تیاری کر لو، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، گاؤں کیوں؟ کہنے لگا، زمینوں کا کام تو وہیں جا کر کرنا ہوگا۔ میرے والدین بھی گاؤں جانے کو تیار تھے تاکہ میر چاکر کا سب کچھ میرے نام لگ جائے، لیکن میر چاکر نے منع کر دیا۔ کہنے لگا، تایا جی بس چند دن کی بات ہے، وکیل کو پیپر تیار کرنے پڑیں گے اور ہم سائن کر دیں گے، آپ وہاں جا کر کیا کریں گے؟ گاؤں میں کراچی کے مقابلے میں زیادہ سردی ہے اور آپ تو ایسے موسم میں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سچ بھی تھی، اس لیے میں نے بھی اپنے والدین کو منع کر دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں اکیلے ہی لے کر گیا تھا۔ میں تھکن سے بے حد چور تھی، لیکن میر چاکر نے مجھے ایک فینسی جوڑا لا کر دے دیا۔ کہنے لگا، میرے سارے گاؤں والے میری دلہن دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ پہن لو۔
میں نے وہ جوڑا پہن لیا۔ اس کے بہت سے رشتہ دار ملنے آئے تھے۔ رات تک میں تھکن اور نیند سے بے حال ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا ارادہ اب آرام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی میں الماری میں سے اپنا عام لباس بدلنے کے لیے نکالنے لگی، میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میر جاکر میرے کمرے میں داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں تو اس کی اس حرکت پر ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی۔ میر جاکر، میں تھک چکی ہوں، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا۔ ایسے کیسے سو سکتی ہیں آپ؟ مجھے آج آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، یہ بتانا ہے کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اس کا ہاتھ بڑی بے تکلفی سے میری طرف بڑھا اور مجھے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے بدلتے تیور دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا، تم جاؤ یہاں سے میر جاکر، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن وہ تو یوں تھا جیسے میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ کہنے لگا، اس رات کا میں نے بڑی بے چینی سے انتظار کیا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ نکاح کیا ہے میں نے آپ سے۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو یہ نکاح میری مجبوری تھی، مگر اس نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور شیروانی کے بٹن کھول کر سائڈ پر لٹکا دی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جسے آج تک میں بچہ سمجھ کر محبت کرتی رہی، اس کی بے باکی کو بچہ سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی۔ وہ مجھے بہن سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جب سے وہ ہمارے گھر آیا تھا، میری محبت کو غلط انداز سے لے رہا تھا۔ اس کی محبت میرے لیے وہ جذبات رکھتی تھی جو ایک عام مرد کسی عورت کے لیے رکھتا ہے۔ رات بھر اس نے مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ وہ میرا کیا لگتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ جان بوجھ کر اس دن جلایا تھا تاکہ عمیر مجھ سے دور رہے۔ میری منگنی پر ہنگامہ بھی اس لیے کیا تھا، مجھے عمیر سے دور رکھنے کے لیے۔ وہ مجھے اپنے پاس بہانے سے بٹھائے رکھتا تھا، یہاں تک کہ میں عمیر سے بات نہ کر سکوں۔ ایکسیڈنٹ بھی اسی نے عمیر کا کروایا تھا۔ وہ جانتا تھا میرے ابا کے پاس کچھ نہیں ہے اور عمیر بھی نوکری کے بعد خالی ہاتھ ہے، اس لیے میرے ماں باپ اسی سے جائیداد کے لالچ میں میرا نکاح کر دیں گے۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اب وہ واپس شہر نہیں جائے گا، نہ ہی اپنا کچھ بھی میرے نام کرے گا۔ میں اس کی بیوی ہوں، مجھ سے محبت کرتا ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے جو رشتہ وہ میرے ساتھ قائم کر چکا تھا۔ عمیر تو مجھے قبول کرتے بھی نہیں۔ میر جاکر کہنے لگا کہ قصور آپ کا بھی ہے فارینہ، کیونکہ آپ نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب آنے سے منع نہیں کیا، مجھ پر کبھی کوئی حد بندی نہیں لگائی تھی، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا میں آپ کو کسی اور کا ہونے دیتا۔ میں رو رہی تھی اسی لیے کہ میں نے محبت صرف عمیر سے کی تھی۔ میں نے جس قدر ہو سکا میر جاکر سے پیسے نکلوائے اور عمیر کا علاج کروایا تھا۔ کچھ عرصے بعد عمیر نے شادی کر لی اور میں نے ہمیشہ سے عمیر کو بھلا کر میر جاکر کو ہی اپنا ہمسفر منتخب کر لیا تھا۔